سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ فاتح لشکر نے دریائے زونیل کے کنارے صبح کی نماز ادا کی۔ موسیٰ کے اصرار پر بدر بن مغیرہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد اس کی مختصر سی دعا یہ تھی: اے جزا اور سزا کے مالک، ہمیں اپنے اسلاف کا ایمان عطا کر، ہمارے سر تیرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیں اور ہمارا دل تیرے سوا کسی سے مرعوب نہ ہو، ہمیں اپنی اطاعت کے لیے جینے کی توفیق دے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مرنے کی ہمت عطا کر، آمین۔ دعا کے بعد بدر بن مغیرہ تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ عقاب کی وادی کے مجاہد فخر کے ساتھ اپنے رہنما کی طرف دیکھ رہے تھے اور اہل غرناطہ کی خاموش نگاہیں اپنے محسن کے لیے عقیدت، محبت اور تشکر کے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا: میرے بزرگوں اور بھائیوں، تمہیں یہ شاندار فتح مبارک ہو، لیکن کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس جنگ کے بعد تم مستقبل کے خطرات سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ تم نے دشمن کو فقط غرناطہ کی چار دیواری سے پیچھے ہٹایا ہے، لیکن تمہاری سلطنت کا بیشتر حصہ ابھی تک دشمن کے قبضہ میں ہے، اور یہ کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارا کام ختم نہیں ہوگا۔ جب تک تم سارے اندلس پر قابض نہیں ہوتے، تم اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ اگر تم اس فتح کے بعد سو گئے تو یاد رکھو کہ قدرت سونے والوں کو بار بار نہیں جگاتی۔ جب تک وہ کسی قوم میں زندگی کی علامت دیکھتی ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتی ہے، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اسے لوریاں دے کر موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ اندلس کے مسلمان تمہارے ان حکمرانوں کے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو اس عظیم الشان سلطنت کے بیشتر علاقے دشمن کے حوالے کرنے کے بعد غرناطہ کی چپا بر زمین کو اپنے لیے کافی سمجھ کر آرام کی نیند سو گئے تھے۔ صدیوں تک اندلس کے مظلوم مسلمان اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ غرناطہ سے ان کے بھائی ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن تم سوتے رہے۔ اندلس میں تمہارے بھائی ظلم اور استبداد کی چکی میں پستے رہے۔ وحشت اور بربریت کا ہاتھ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی عصمت اور ناموس کے دامن کو تار تار کرتا رہا، لیکن تم سوئے رہے۔ تمہاری غیرت کو جوش نہ آیا، ان کی ہونٹوں سے فریاد نہ نکلی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن تم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تم مسرت کے دنگوں سے دل بہلاتے رہے۔ ابو الحسن اپنے اسلاف کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے اٹھا، لیکن رباب کی میٹھی تانوں میں سونے والوں کو تلوار کی جھنکار ناگوار محسوس ہوئی اور تم نے اس مرد مجاہد کے ہاتھ باندھ دیے۔ تم اس وقت بیدار ہوئے جب سیلاب تمہارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ تمہارے عمراء نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ عوام کی جھونپڑیوں کے علاوہ ان کے محل بھی خطرے میں ہیں۔ میں اسے بھی خدا کی رحمت سمجھتا ہوں، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ فتح منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ منزل ابھی دور ہے، تمہارے راستے میں ابھی سینکڑوں ایسی خندقیں ہیں جنہیں تم کو اپنی لاشوں سے پاٹنا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے تاریک افق پر ابھی ہلکی سی روشنی دیکھی ہے۔ اگر تم جاگتے رہے تو صبح دور نہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر تم پھر سو گئے تو تمہاری یہ فتح ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری روشنی ہوگی۔ میں دشمن سے مرعوب نہیں، لیکن تمہیں اس کے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے وسائل لامحدود ہیں، اس کی افواج کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانس، روم اور یورپ کے دوسرے عیسائی ممالک اس کی پشت پر ہیں، وہ ہمیں مٹانے کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں، اور اس کے برعکس المیریا اور مالکا چھن جانے کے بعد ہم باقی اسلامی ممالک سے کٹ چکے ہیں۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ تم اپنی گزشتہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کرو گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم نے اپنی ماضی سے سبق نہ سیکھا، اگر تم دشمن کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جانے کی بجائے ان منافقین کے اشاروں پر چل کر آپس میں لڑتے رہے جو تم میں نسلی منافرت پھیلاتے ہیں، تو یاد رکھو جس طرح باقی اندلس میں تمہارے بھائی اپنے بزرگوں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اسی طرح غرناطہ میں تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گی۔ دشمن کی چالوں سے خبردار رہو اور دشمن سے زیادہ اپنے غداروں سے خبردار رہو۔ اس میں شک نہیں کہ اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نے تمہارا ساتھ دیا ہے اور بعض کے دامن کی سیاہی ان کے خون سے دھل چکی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مشکل وقت میں یہ لوگ پھر ایک بار تمہیں دھوکہ دے جائیں۔ ان لوگوں پر کڑی نگرانی رکھو اور انہیں اپنی غلطیوں کو دہرانے کا موقع نہ دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری قوت محاسبہ بیدار ہو اور تمہارے قومی کردار میں غداروں اور ملت فروشوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں ابو عبداللہ نے شاید خلوص دل سے قوم کا ساتھ دیا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی قوم کا ساتھ دیتا رہے، لیکن تم اسے یقین دلا دو کہ وہ آئندہ قوم کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دشمن اس شکست کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرے گا، اور تمہیں آج ہی اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے تمہیں موسیٰ جیسا رہنما دیا ہے۔ مجھے بہت جلد واپس پہنچنا ہے، ممکن ہے کہ دشمن ہمارے علاقے کا رخ کرے،
لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری ضرورت ہوگی تو مجھے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ بدر بن مغیرہ کے بعد موسیٰ نے اٹھ کر تقریر کی، مسلمانوں، آج سے 400 سال قبل جب نصرانیوں نے ہمارے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھا کر ہماری سلطنت کے بیشتر حصے ہم سے چھین لیے تھے، تو قدرت نے یوسف بن تاشفین کو ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا، اور اس مرد مجاہد نے مسلمانوں کو ایک ایسے دشمن سے نجات دلائی تھی جس نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اور جب آج ہماری قوم کے غدار دشمن کے لیے ہمارے گھروں کے دروازے کھول چکے تھے، جب منافقین کے گروہ ذلت کے چند ٹکڑوں کے عوض ہمیں فرڈیننڈ کی غلامی کی بیڑیاں پہنا چکا تھا، بدر بن مغیرہ ہمارے لیے فرشتہ رحمت بن کر آیا۔ کل کا آفتاب تمہارے چہروں پر مایوسی کی گٹائیں دیکھ رہا تھا، اور آج کا آفتاب تمہارے ہونٹوں پر مسرت کی مسکراہٹیں دیکھ رہا ہے۔ سرحد کے مجاہدین نے تمہیں ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی طاقت کا راز اس کی تعداد میں نہیں، اس کے ایمان میں ہے۔ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں نے اگر کبھی شکست کھائی ہے تو اپنوں کی غداری کے باعث، دشمن کی طاقت سے نہیں۔ ہماری آج کی فتح اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس گئی گزری حالت میں بھی دشمن کی بڑی سے بڑی قوت کو کچل سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک جو کچھ کھویا ہے اپنی غلطیوں کے سبب کھویا ہے۔ تم نے غداروں کا کہا مانا، تم نے منافقین کا ساتھ دیا، تم نے خدا کا آسرا چھوڑ کر فرڈیننڈ کا سہارا لیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بستہ، المیریا اور مالٹا میں تمہارے اعمال کی سزا تمہارے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو مل رہی ہے۔ تم اس وقت میدان میں آئے جب تم نے یہ دیکھا کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ تمہیں آگ بجھانے کی فکر اس وقت ہوئی جب تمہارے گھر قریباً جل چکے تھے۔ میں اس خوشی کے موقع پر ماضی کی تلخیوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھو کہ ہم نے ایک لڑائی جیتی ہے، لیکن ابھی جنگ باقی ہے، ایک طویل اور صبر آزما جنگ جس سے عہدہ برا ہوئے بغیر ہم اس ملک میں چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ اس جنگ میں آخری فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی تمام بیماریوں کا علاج کرنا پڑے گا، جن کے باعث ابو الحسن الزغل کی شاندار فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہمیں قوم کی ان غداروں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی جو ہماری عزت اور آزادی چند کوڑیوں کی عوض دشمن کی ہاتھ فروخت کر چکے تھے۔ ہمیں غرناطہ کو ان بزدلوں اور شکست خوردہ ذہنیت کی آدمیوں کے وجود سے پاک کرنا پڑے گا جن پر دشمن کی قوت کا روب چھایا ہوا ہے۔ ہمیں ان شر پسندوں سے باخبر رہنا چاہیے جو غرناطہ میں ہسپانوی، بربری اور عربی کی نزا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ الحمرا ابھی تک منافقین کے وجود سے پاک نہیں ہوا، اور تم میں سے بعض شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ابو عبداللہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے میں قوم کی ان مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا جو ابھی تک فرڈیننڈ کی اعلیٰ کار ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے ابو عبداللہ کی نیت پر بھی شک ہوا تو میں اس کا دامن پکڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں گا اور تم سے یہ کہوں گا کہ اس نے توبہ کے بعد بھی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اب اس پر رحم کرنا گناہ ہے۔ ابو عبداللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ قوم کی کسی غدار کی سفارش نہیں کرے گا۔ میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر اس معاملہ میں جس کا غرناطہ کی حفاظت کے ساتھ تعلق ہو ابو عبداللہ کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، اور مجھے تم سے یہ امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے بھی کسی قومی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ غرناطہ کے ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سرحدی بھائی غرناطہ سے ہو کر جائیں۔ لوگ بدر بن مغیرہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ موسیٰ نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ موسیٰ نے بوڑھے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، تھوڑی دیر پہلے میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے محسن کو کم از کم ایک دن کے لیے غرناطہ لے جاؤں، لیکن بدر بن مغیرہ سے تبادلہ خیالات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں خود بھی ابھی غرناطہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ اہل غرناطہ کی بجائے ان شہروں کے لوگ زیادہ بے قراری سے ہماری راہ دیکھ رہے ہیں جن پر ابھی تک ہمارے دشمن کا قبضہ ہے۔ لوشا کا گورنر ابو داؤد اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا سرکاری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کا دربان کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ جب چند منٹ تک ابو داؤد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو دربان نے جھجکتے ہوئے کہا، ملاقات کی کمرے میں جان مائیکل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر حکم ہو تو انہیں یہاں لے آؤں۔ جان مائیکل، ابو داؤد نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں میں وہیں ملوں گا، انہیں آئے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ ابھی آئی ہیں۔ ابو داؤد باہر نکل کر چند قدم برآمدے میں چلنے کے بعد ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ادیڑ عمر لیکن کبھی ہیکل آدمی اسے دیکھ کر کرسی سے اٹھا اور ابو داؤد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابو داؤد نے جان مائیکل کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ محاذ پر تھے؟ جان مائیکل نے جواب دیا، ہاں لیکن اب میں کسلہ سے آ رہا ہوں، مجھے بادشاہ سلامت نے بعض امور کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے وہاں بلا لیا تھا، تو لوشا میں میرے قائم مقام آپ ہوں گے۔ جان مائیکل نے ایک مراسلہ ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے، میں حکم کی تعمیل میں یہاں آ گیا ہوں، ورنہ ایسے نازک وقت میں ایک سپاہی کا میدان جنگ سے دور رہنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ابو داؤد نے مراسلہ کھول کر اس پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا، میں خوش ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے تجربہ کار آدمی کو یہاں بھیجا ہے، میں کل ہی کسلہ روانہ ہو جاؤں گا۔
لیکن مجھے آپ سے بہت سی ہدایات لینی تھی۔ ابو داؤد نے کہا، میری پہلی اور آخری ہدایت یہ ہے کہ لوشا کو ہر قیمت پر دشمن سے بچایا جائے۔ اس کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کل تک یہاں 5000 مزید سپاہی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ دشمن کی تازہ فتوحات نے مقامی مسلمانوں میں کسی حد تک جوش پیدا کر دیا ہے۔ میں نے خطرناک آدمی گرفتار کر لیے ہیں۔ اب بغاوت کا کوئی شبہ نہیں۔ مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اکابر کا ایک گروہ کام کر رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے راستے میں مالی مشکلات حائل نہ ہونے دیں۔ میں جانے سے پہلے آپ سے ان لوگوں کی ملاقات کرا دوں گا۔ جان مائیکل نے کہا، آپ کتنا عرصہ باہر رہیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ اگر میرے جانے تک تمام علماء جنہیں قصلہ پہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے وہاں پہنچ گئے تو میں جلدی آ جاؤں گا، ورنہ مجھے شاید دیر لگ جائے۔ میرے خیال میں کرتبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے 500 کے قریب علماء وہاں پہنچ گئے ہیں، تو قصلہ میں میرا کام جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے اب جنگ کی کیا حالت ہے؟ جنگ کی حالت روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ اہل غرناطہ ہم سے بہت سا علاقہ واپس لے چکے ہیں۔ غرناطہ کی شکست کے بعد ہم کہیں بھی پاؤں جما کر لڑ نہیں سکے۔ ابو داؤد نے کہا، یہ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری جھلک ہے، لیکن اہل غرناطہ اسے طلوع آفتاب کی ابتدائی روشنی خیال کرتے ہیں۔ ایک افواہ سے ہماری افواج بہت پریشان ہیں۔ وہ کیا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ سرحدی عقاب کوئی نیا آدمی نہیں بلکہ وہی بدر بن مغیرہ ہے۔ ہماری فوج کی بعض قیدیوں نے جو فرار ہو کر آئے ہیں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بادشاہ سلامت کا بھی یہی خیال ہے۔ ممکن ہے ابو عبداللہ نے اسے قتل نہ کیا ہو۔ ابو داؤد نے کہا، اگر ابو عبداللہ بیوقوف نہ ہوتا تو یہ ممکن تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ابو عبداللہ کے متعلق میری بھی یہی رائے تھی کہ وہ ایک مخبوط الحواس آدمی ہے، لیکن اس کی تازہ فتوحات نے مجھے اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ابو داؤد نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ جنون کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کے جنون کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے اپنے باپ اور چچا کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لیے غرناطہ کی چاردیواری تک کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ اب اس کے جنون کی کیفیت میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ کیفیت بھی جاتی رہے گی۔ اب چند ماہ تک غرناطہ کے متعلق عجیب و غریب خبریں سنیں گے۔ جان مائیکل نے کہا، بادشاہ سلامت چند ہفتوں تک غرناطہ پر اپنی پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کی تدبیر کامیاب ہوئی تو غرناطہ کا محاصرہ زیادہ طول نہیں کھینچے گا۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ کیا آپ غرناطہ میں اندلس کے علماء کا کوئی وفد بھیجنا چاہتے ہیں؟ ابو عبداللہ کے ساتھ مصالحت کی بات چیت کا تو کوئی ارادہ نہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ الحمراء پر شہنشاہ فریڈینڈ کی فتح کا پرچم لہرانا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے قبل ہم بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں، اب کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آندھی صرف ان دیواروں کو گراتی ہے جن کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ غرناطہ کے لیے جو مہم میں تیار کر چکا ہوں اس کی کامیابی کے بعد اہل غرناطہ کی قوت مدافعت اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ آپ کی فوج کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم ابھی آپ مجھ سے تفصیلات نہ پوچھیں تو بہتر رہے گا۔ اب میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے قیام کا بندوبست کیا جائے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ متعارف کیا جائے جو میری غیر حاضری میں آپ کو مفید مشورے دے سکیں گے۔ محل کا قصہ بالکل خالی پڑا ہے، میرے بال بچے یہیں رہیں گے، تاہم اگر آپ کو ضرورت ہو چند اور کمرے بھی خالی کیے جا سکتے ہیں۔ جان مائیکل نے کہا، میں ایک سپاہی ہوں، اس کے علاوہ میں اکیلا ہوں، میری ضروریات بہت مختصر ہیں، ایک مختصر سا مکان میری ضروریات کے لیے کافی ہوگا، میں آپ کے بچوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ابو داؤد نے کہا، محل کا بایاں حصہ بالکل خالی ہے، آپ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ رات کے وقت جان مائیکل نے ابو داؤد کے یہاں کھانا کھایا۔ اس دعوت میں شہر کی چند امراء کے علاوہ اونچے طبقہ کی خواتین بھی شریک ہوئیں۔ ربیہ علالت کا بہانہ کر کے غیر حاضر رہی۔ انجلا نے بھی سر درد کا بہانہ کیا لیکن ماں کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ غرناطہ چھوڑنے کے بعد انجلا کی مزاج میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ربیہ کی طرح وہ بھی کسی مجلس میں شریک ہونا پسند نہ کرتی۔ یہ سوتیلی بہنیں ایک دوسرے کی رازدار اور غمخوار تھیں، انہیں تنہائی میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے موقع کی تلاش رہتی۔ میریا کو یہ احساس تھا کہ اس کی بیٹی ربیہ کی عادات اور خیالات سے بہت متاثر ہے۔ اسے یہ شکایت تھی کہ انجلا اتوار کے دن بھی عبادت کے لیے گرجے میں جانے کی بجائے گھر پر ربیہ کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ ربیہ کی طرح وہ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ جب میریا کو زیادہ غصہ آتا تو وہ ربیہ کو جی بھر کر کوستی اور انجلا کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی، لیکن انجلا مامتا کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ وہ علالت کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی اور کھانے پینے سے انکار کر دیتی۔ میریا اسے منانے کی ناکام کوشش کے بعد چلا اٹھتی، ربیہ ربیہ، میں جانتی ہوں جب تک تم نہ کہو گی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گی، تم نے اس پر جادو کر دیا ہے، وہ کھائے بغیر سو جائے گی، پہلے ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ ربیہ، آخر میں نے کیا کہا تمہیں؟ کیا سوتیلی ماں کو اتنا بھی حق نہیں؟ میریا ہار مان کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تھوڑی دیر بعد خادمہ اسے آ کر بتاتی کہ وہ دونوں کھانا کھا رہی ہیں۔
اس قسم کے واقعات کے بعد چند دن خیریت سے گزر جاتے۔ بارہ میریا نے دروازوں کی آڑ میں کھڑی ہو کر ربیہ اور انجلا کی کانا پھوسی سننے کی کوشش کی، لیکن انجلا اپنی سوتیلی بہن سے عربی بولنا سیکھ چکی تھی اور یہ وہ زبان تھی جسے اندلس کی عیسائی حکومت خلاف قانون قرار دے چکی تھی۔ وہ ابو داؤد سے شکایت کرتی، لیکن وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ انجلا عربی زبان سیکھنے کے بعد سلطنت کی نہایت اہم خدمات سر انجام دے سکے گی۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو ہمیں دشمن کے صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ایسی لڑکیوں سے کام لینا پڑے گا۔ آج جب میریا نے انجلا کو دعوت میں شریک ہونے کے لیے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر ربیہ کے پاس چلی گئی اور اسے کہنے لگی، ربیہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، ان کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ ربیہ نے کہا، انجلا یہ ایک مجبوری ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہر کام اپنی مرضی سے کر سکیں۔ تم وہاں جاؤ، شاید ان کے متعلق کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ جب انجلا ربیہ کے کمرے سے باہر نکلی تو میریا دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا، انجلا خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، جان مائیکل بہت بڑا آدمی ہے۔ ہسپانیہ کی معزز ترین خواتین اس کے ساتھ بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ تم اب جوان ہو، مجھے تمہاری مستقبل کی فکر ہے، ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ جان مائیکل کی بیوی مر چکی ہے، تم آج دیکھو گی کہ لوشا کی خواتین اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کس قدر بے قرار ہیں۔ انجلا نے برہم ہو کر کہا، امی جان، اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں ہرگز اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ میریا نے پر امید ہو کر کہا، انجلا تم سمجھدار ہو، میں تمہیں کسی فیصلے پر مجبور نہیں کروں گی، لیکن ایک مہمان کی عزت افزائی تمہارا فرض ہے، وہ بادشاہ کا نائٹ اور صلیب کا محافظ ہے۔ امی جان، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں وہاں جاؤں گی، ورنہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے ان وحشیوں سے نفرت ہے جن کے دامن معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون سے داغدار ہیں۔ تمہیں ربیہ نے اپنے مذہب سے بدزن کر دیا ہے۔ انجلا نے جواب دیا، اگر کوئی مذہب معصوم بچوں کو موت کی گھاٹ اتارنے، بے گناہوں کو قتل کرنے اور سرے بازار عورتوں کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے تو مجھے ایسے مذہب کے نام سے بھی نفرت ہے۔ میریا نے قدرے نادم ہو کر کہا، انجلا، جان مائیکل تمہاری بیعت کی غیر حاضری میں اس شہر کا گورنر ہوگا۔ میرے خیال میں ہم اس کے ساتھ مانوس ہو کر اس سے زیادہ متاثر کر سکتی ہیں۔ اب تم تیاری کرو، مہمان آنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو رہے تھے، انجلا آنکھ بچا کر کمرے سے نکلی اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ربیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ربیہ، میں اس سے ڈرتی ہوں۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی مرضی کے خلاف اس کے قریب بیٹھنا پڑا۔ وہ شراب میں غرق تھا، رب وہ اسی محل میں رہے گا۔ ربیہ، میں ڈرتی ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ گرناتا کی فوج یہاں سے 30 میل کی فاصلہ پر ایک قلعے پر قبضہ کر چکی ہے، کاش ہم وہاں جا سکتی۔ ربیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، انجلا، خدا کو ہماری بے بسی کا علم ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انجلا نے بدحواس ہو کر دروازہ کھولا۔ میریا نے جلدی سے اندر داخل ہو کر کہا، انجلا، ہمیں شرمسار نہ کرو، تمہیں مہمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بہانہ کرنا پڑا کہ تم درد سر کی وجہ سے وہاں نہیں ٹھہر سکتی، باقی مہمان چلے گئے ہیں۔ لیکن جان مائیکل تمہاری تیمارداری کرنے پر مصر ہے، اب خدا کے لیے اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے وہاں لاتی ہوں۔ انجلا نے جواب دیا، وہ شراب سے مدہوش ہے، میں اس سے نہیں ملوں گی، وہ اسے اپنی بے عزتی خیال کرے گا، لیکن مجھے اپنی عزت زیادہ عزیز ہے۔ کچھ دیر ماں اور بیٹی کی بحث جاری رہی، اتنے میں ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ میریا نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، انجلا ربیہ کے سوا کسی کا کہا نہیں مانے گی۔ ابو داؤد میریا کی طرف توجہ دیے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میریا نے پھر کہا، انجلا اپنے کمرے میں جانے کو تیار نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی توہین کی ہے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، ایک شرابی کو اس قدر ذکیل حس نہیں ہونا چاہیے، میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ میرے شاید میں نے اسے اس محل میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے، کاش میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا، وہ میری غیر حاضری میں تمہارے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تم لڑکیوں کو اس کی نگاہوں سے دور رکھو۔ نشے کی حالت میں مجھے وہ اس آدمی سے مختلف نظر آتا ہے جس کو میں اپنے مکان کے ایک حصے میں ٹھہرنے کی اجازت دے چکا ہوں۔ میریا نے کہا، میں شہنشاہ فریڈیننڈ کے نائٹ کو اس قدر ذلیل نہیں سمجھتی کہ وہ… ابو داؤد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تاہم محتاط رہنے میں کیا نقصان ہے؟ میریا نے لاجواب سی ہو کر کہا، آپ جانتے ہیں کہ انجلا ربیہ کی اجازت کے بغیر کسی سے بات نہیں کرتی، اور ربیہ کسی عیسائی کے ساتھ خواب و فرشتہ ہی کیوں نہ ہو انجلا کو ملنے کی اجازت نہیں دے گی، اس لیے آپ کا مجھ سے کوئی بات کہنا بے سود ہے۔ اب جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ربیہ سے کہیں۔ ربیہ نے کہا، امی، میں ابا جان کے کہے بغیر بھی اپنا فرض پورا کر دوں گی، تو تمہارے خیال میں انجلا کے دشمن ہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا، تم انجلا کو اس کے مذہبوں سے دور رکھنا چاہتی ہو، میں اسے بری نگاہوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ انجلا میری بہن ہے، تم نے اس پر جادو کر رکھا ہے، تم اسے اپنے مذہب کی تعلیم دیتی ہو، تم نے اسے عربی میں باتیں کرنا سکھایا ہے، تم نے میری بولی بھالی لڑکی کے دل میں میرے خلاف نفرت کا بیج بو دیا ہے، تم میری دشمن ہو، تم… انجلا نے چلا کر کہا، امی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو،
اگر تمہاری باتوں سے ربیہ کو میرے ساتھ نفرت ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی. میں اس محل کے سب سے اونچے برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی. انجلا مامتا کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ چکی تھی. میریا نے مرعوب ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھا. وہ رو رہی تھی. بیٹی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں نے میریا کے ہونٹ سی دیے اور وہ کوئی بات کہے بغیر باہر نکل گئی. ابو داؤد نے اٹھتے ہوئے کہا, ربیہ, میں انجلا کو تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں. میریا کی باتوں سے متاثر نہ ہونا.